أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور. 27 پارے سورہ طور کے یہ پہلے رکوع ہے. یہ رکوع آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 29 تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے. سورہ طور ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی سورتوں میں سے ہیں. اس سورہ مبارکہ میں 2 رکوع، 49 آیتیں، 312 کلمات، 1500 حروف ہے. اس سورہ مبارکہ کے پہلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے جس مضمون کو بڑے وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے وہ مضمون آخرت کا موضوع ہے. سورہ زاریات میں اس کے امکان اور اس کے وقوع کے دلائل دیے جا چکے، اس لیے یہاں اللہ تبارک و تعالی نے اس کا دوبارہ اعادہ نہیں فرمایا. البتہ آخرت کے شہادت دینے والے چند حقائق اور آثار کی قسم کہہ کر پورے زور دے کر یہ فرمایا گیا ہے کہ وہ یقیناً واقعہ ہو کے رہے گا اور کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اسے برپا ہونے سے روک دے. پھر یہ بتایا گیا کہ جب وہ پیش آئے گی تو اس کے جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوگا اور اسے مان کر تقوی کے راستہ اختیار کرنے والوں کے کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں انعامات اور اکرامات سے سرفراز ہوں گے. چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. والطور، قسم ہے طور کے، کوئی طور جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی. وکتاب مسطور، اور لکھی ہوئی کتاب کی. اس سے مراد یا تو لوح محفوظ ہے یا پھر قرآن مجید. فی رق منشور، کشادہ اوراق میں. رق اصل میں ایک ایسے اوراق کو کہا جاتا ہے کہ جو تعبیر سلامت رہیں اور نقصان سے محفوظ رہیں. اہل کتاب گزشتہ آسمانی کتابوں اور صحیفوں کو ہرن کے باریک جھلی پہ رکھا کرتے تھے تاکہ وہ تعبیر محفوظ رہ سکیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ان آسمانی صحیفوں کی قسم اٹھائی ہے جو ان کے پاس محفوظ صحیفوں میں موجود ہے، کہ ان محفوظ صحیفوں میں موجود اللہ کے احکامات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری کتاب یعنی قرآن اور اپنے آخری رسول یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے ذریعے آخرت کے بارے بتائے ہوئے احکامات درج فرمائے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرف ان لوگوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہے کہ اگر وہ لوگ قرآن مجید کے حوالے سے آخرت کے بارے میں عقائد اختیار نہیں رکھتے تو ان مضبوط اور کشادہ صحیفوں کا مطالعہ کر لیں. والبیت المعمور، اور آباد گھر کی قسم. بیت المعمور کعبہ کو بھی کہا جا سکتا ہے اور کہا گیا ہے جیسے مفسرین نے وضاحت کی ہے کہ یہ گھر ہمیشہ آباد رہتا ہے زائرین کے عبادت کرنے سے، کہ ہر وقت کبھی حج کرنے والے، کبھی عمرہ کرنے والے، کبھی ویسے طواف کرنے والے ہمیشہ وہاں موجود رہتے ہیں اور ان کی موجودگی سے وہ آباد رہتا ہے. یا بیت المعمور سے مراد وہ گھر ہے جو بیت اللہ کے برابر میں 7ویں آسمان کے اوپر ہے اور جن کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوق فرشتے اس تعداد میں ہیں کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں روز آتے ہیں بیت المعمور میں اللہ کی عبادت کے لیے، اور پھر ان کو قیامت تک دوبارہ نمبر نہیں ملتا کہ دوبارہ آ سکیں. اس قدر زیادہ ہے فرشتے.
والسقف المرفوع، اور اس اونچے چھت کی قسم یعنی آسمان کی قسم، والبحر المسجور، اور ابلتے ہوئے دریا کی قسم، ان عذاب ربک لواقع، یہ جواب قسم ہے کہ بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کے رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے عظیم قدرت کے نمونوں پر قسم کھائی جو ہر انسان کے سامنے بطور مثال اور نمونے کی موجود ہے، اور اللہ کا منکر بھی ان کی وجود کا انکار نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرف اشارہ فرمانا چاہتا ہے کہ جس عظیم قدرتوں کے با کمال ذات نے یہ ساری وجود، ان ساری چیزوں کو وجود بخشا ہے، اس ذات کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں کہ وہ اپنے نافرمانوں کا مواخذہ کر لے، اور جب وہ عذاب آئے گا ما لہ من دافع، اس کو کوئی ہٹانے والا نہیں ہوگا۔ یوم تمور السماء مورا، جس دن لرزے گا یہ آسمان کھپ کھپا کر، یعنی زلزلہ آئے گا۔ وتسیر الجبال سیرا، اور پھریں گے یہ پہاڑ چھل کر۔ احادیث میں آتا ہے کہ جب قیامت کا زلزلہ آئے گا تو ساتھ ہی یہ پہاڑ اپنے جگہ سے سرکنا شروع ہو جائیں گے، اور یہ بالکل ایسے دکھائی دیں گے جیسے قرآن مجید کے آخری پارے میں آئے گا کہ جس طرح ہوا میں اڑتا ہوا گرد و غبار ہوتا ہے۔ فویل یومئذ، پس بربادی ہے اس دن للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے۔ الذین، وہ ہم فی خوض یلعبون، جو باتوں کے بنانے میں کھیلوں میں مصروف ہے، یعنی بیٹھ کر کے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف باتیں بنا رہے ہیں دل لگی کے لیے۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن دھکیلے جائیں گے دوزخ کے آگ کے طرف دھکیل کر، اور پھر ان سے کہا جا رہا ہوگا کہ ھذہ النار التی، یہ ہے وہ آگ کنتم بہا تکذبون، جس کو تم جھوٹ جانتے تھے۔ افسحر ھذا، کیا یہ جادو ہے؟ ام انتم لا تبصرون، یا تم اس کو دیکھ نہیں رہے ہو؟ یعنی دنیا میں انبیاء کو جادوگر اور ان کے وحی کو جادو کہا کرتے تھے، ذرا اب بدلاؤ کہ یہ دوزخ جس کی خبر انبیاء نے دی تھی، کیا یہ واقعی جادو ہے یا نظر بندی ہے، یا جسے دنیا میں تم کو کچھ نظر نہیں آتا تھا اب بھی کچھ دکھائی نہیں دے رہا؟ اسلوہا، چلے جاؤ اس میں۔ فاصبروا، پس صبر کرو، او لا تصبروا، یا صبر نہ کرو، سواء علیکم، تمہارے لیے یہ بات یکساں ہے۔ چیخو اور چلاؤ، یا آرام سے جا کر کے جلتے رہو، چیخنے اور چلانے سے تمہیں یہاں سے باہر نہیں کیا جائے گا، اور نہ تمہارے چپ چاپ بیٹھنے کی وجہ سے تم پر رحم کیا جائے گا، بلکہ انما تجزون ما کنتم تعملون، بے شک تمہیں بدلہ دیا جائے گا اس کا جو کچھ تم عمل کرتے تھے۔ جو کچھ دنیا میں کیا اب آخرت میں اس کا پھل ملے گا۔ دوسری طرف ان المتقین، بے شک وہ لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے تھے، فی جنات النعیم، فی جنات و نعیم، وہ نعمتوں میں اور جنتوں میں ہوں گے۔ فاکہین، میوے کھاتے ہوئے، بما آتاہم ربہم، وہ جو ان کو ان کے رب نے دی ہوں گے، ووقاہم ربہم، اور یہ کہ بچایا ان کو ان کے رب نے عذاب الجحیم، دوزخ کے عذاب سے۔ اور ان سے کہا جا رہا ہوگا کلو، کھاؤ، واشربوا، اور پیو، ہنیئا بما کنتم تعملون، یہ بدلہ ہے اس کا جو تم نے عمل کی ہے۔ یعنی جو دنیا میں اللہ سے ڈرتے تھے وہاں بالکل مامون اور بے فکر ہوں گے، ہر قسم کے عیش اور آرام کا سامان ان کے لیے حاضر رہیں گے، اور یہی انعام کیا کم ہے کہ دوزخ کے عذاب سے اللہ تبارک و تعالی انہیں محفوظ رکھے گا۔ لیکن یہ سب کچھ ممکن بنایا گیا ہے ان کی ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے، اور عمل صالح یعنی اچھے اعمال وہ ہے جن کو اللہ اور اللہ کے رسول نے، جن کو اللہ اور اللہ کے رسول نے اچھا کہا ہو۔ متکئین علی سرر، وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے تختوں پر، مصفوفتن، جو برابر قطاروں میں بچے ہوئے ہوں گے۔ وزوجناہم بحور عین، اور ہم بیاہ دیں گے ان کو حور عین سے، ان کے شادیاں کریں گے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، واتبعتہم ذریتہم بایمان، اور ان کے راہ پہ چلی ان کے اولاد ایمان کے ساتھ، الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان تک پہنچا دیں گے ان کے اولاد کو بھی۔ وما التناہم من عملہم من شیء، اور ہم ان کے اعمال میں سے کچھ بھی کمی نہیں کریں گے۔ کل امرئ بما کسب رہین، ہر آدمی اپنے کمائی میں پنسا ہوا ہے۔ جو اچائی کر رہا ہے
وہ اچھا بدلہ پائے گا، اور جس نے برائی کی وہ اس برائی کے حالات سے ہمکنار کیا جائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عدل کا تقاضا ہے، اور یہی وہ ضابطہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے مقرر کیا ہے۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ، اور لگاتار بہم پہنچائیں گے ہم کو مزے مزے کے میوے، وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور گوشت وہ جس چیز کو چاہیں گے۔ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا، وہ چینا چپٹی کریں گے وہاں، کأسن، پیالوں کو لیتے ہوئے، شراب کے ایسے شراب، لا لغو فیہا، کہ جس کی وجہ سے سروں کا چکرانا نہیں ہوگا، کہ جس کی وجہ سے انسان کا عقل ضائع ہو جائے اور انسان اول فول بھولنا شروع ہو جائے۔ تو ان شراب کی پینے کی وجہ سے انسان کے دماغ میں غول، یعنی یہ کجی اور کمی پیدا نہیں ہوگی، ولا تأثیم، اور نہ اس کے پینے سے بندے گناہگار قرار دیے جائیں گے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ، اور پھرتے ہیں ان کے پاس، غلمان لہم، ان کے ملازم، کأنہم لؤلؤ مکنون، گویا وہ موتی ہے اپنے غلافوں کے اندر۔ جیسے موتی اپنے غلاف کے اندر بالکل صاف اور شفاف رہتا ہے، گرد و غبار کچھ اسے نہیں پہنچتا، یہی حال ان کے صفائی اور پاکیزگی کا ہوگا۔ جب ان ملازموں اور نوکروں کا یہ حال ہوگا تو جن کے وہ ملازم ہوں گے ان کی کیا شان ہوگی۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور وہ متوجہ ہو جائیں گے ایک دوسروں کی طرف آپس میں پوچھتے ہوئے، قالوا، کہیں گے، اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، کہ ہم تھے اس سے پہلے اپنے گھروں میں ڈرتے رہتے۔ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا، پھر اللہ نے ہم پہ احسان کیا، وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ، اور ہمیں بچا دیا لو کے عذاب سے۔ اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ، بے شک ہم اس سے پہلے اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے۔ انہو هو بر الرحیم، بے شک وہی ہے نیک سلوک کرنے والا، بڑا ہی مہربان، کہ اس نے ہمارے ساتھ ہمارے ان محدود اعمال کی وجہ سے اتنا بڑا نیک سلوک کیا اور اتنی بڑی ہم پہ مہربانی کی کہ صدا کے پریشانیوں سے ہمیں بچا کر صدا کے خوشحالیوں سے ہمیں ہمکنار فرمایا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون، قل تربصوا فإنی معکم من المتربصین۔ 27 پارے سورہ طور کے یہ دوسری اور آخری رکوع ہے۔ یہ رکوع آیت نمبر 29 سے لے کر آیت نمبر 50 تک تا اختتام سورت پر مشتمل ہے۔ اس دوسری رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے سرداران قریش کے اس رویے پر تنقید فرمائی ہے جو وہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے مقابلے میں اختیار کیے ہوئے تھے، اور آپ کو کبھی کاہن، کبھی مجنون اور کبھی شاعر قرار دے کر عوام الناس کو آپ کے خلاف بڑکایا کرتے تھے، تاکہ لوگ آپ کے لائے ہوئے پیغام کی طرف سنجیدگی کے ساتھ توجہ نہ کریں اور آپ کی ذات کو اپنے حق میں ایک مصیبت ناگہانی سمجھے۔ اور علانیہ وہ لوگ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ کوئی آفت ان پہ نازل ہو جائے تو ہمارا ان سے پیچھے چھوٹ جائے، اور وہ آپ پر یہ الزام بھی لگایا کرتے تھے کہ یہ قرآن آپ خود بنا کر کے لائے ہیں اور اب اللہ کے نام لگا رہے ہیں، معاذ اللہ، یہ ایک فریب ہے جو آپ نے بنائے رکھا ہے۔ وہ بار بار طنز کرتے تھے کہ اللہ کو نبوت کے لیے ملے بھی تو بس یہ صاحب ملے۔ وہ آپ کے دعوت و تبلیغ سے ایسے بیزاری کا اظہار کرتے تھے جیسے آپ کچھ مانگنے کے لیے ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور وہ اپنے جان چھڑانے کے لیے آپ سے منہ چھپاتے کرتے ہیں۔ آپس میں بیٹھ کر وہ سوچتے تھے کہ آپ کے خلاف کیا کیا چال چلائی جائے جس سے آپ کی اس دعوت کا ختم ہو جائے، اور یہ سب کچھ کرتے ہوئے انہیں اس امر کا کوئی احساس نہیں تھا کہ وہ کیسے جاہلانہ عقائد میں مبتلا ہے، جن کے تاریکی سے لوگوں کو نکالنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بے غرضانہ اپنے جان کپا رہے ہیں، اور اللہ نے ان جیسے رحیم اور کریم رسول ان کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ان کے اسی رویے پر تنقید فرماتے ہوئے پے در پہ کچھ سوالات کیے ہیں، جن میں سے ہر سوال یا تو ان کے کسی اعتراض کا جواب ہے یا ان کی کسی جہالت پر تبصرہ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو آپ کے نبوت کا قائل کرنے کے لیے کوئی معجزہ دکھانا قطعاً غیر ضروری ہے، کیونکہ یہ ایسے ہر درم اور حاسد لوگ ہیں کہ انہیں خواہ کچھ بھی دکھایا جائے یہ اس کے کوئی تعویل کر کے ایمان لانے سے پھر بھی گریز کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، فذکر، سو آپ نصیحت کرتے رہا کیجیے، فما انت بنعمت ربک، سو آپ نہیں ہے اپنے رب کے فضل و کرم سے بکاہن، نہ مجنون کاہن، ولا مجنون اور نہ دیوانہ۔ ام یقولون شاعر، کیا وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے؟ نتربص به ریب المنون، کہ ہم منتظر ہیں اس پر گردش زمانے کے۔ کہ وہ لوگ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول اور اللہ کی دین کو پھیلانے سے نہ روک سکے تو آپس میں اپنے آپ کو فریب دینے کے لیے انہوں نے یہ ایک جملہ اور ایک طریقہ گھڑ رکھا تھا اور ایک خیال انہوں نے اپنے دل و دماغ میں بٹھائے رکھا تھا کہ بھئی یہ شاعر ہے، اور دنیا میں تو ایسے شاعر آتے رہتے ہیں، وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ گزر جاتے ہیں، یہ بھی من جملہ ان شاعروں میں سے ایک شاعر ہے اور گردش زمانہ کے نظر ہو کر کے چلے جائیں۔ قل کہہ دیجئے تربصوا، تم انتظار کرو، فانی معکم من المتربصین، سو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ کہ تم جو میرے بارے میں یہ سوچ اپنے دل و دماغ میں بٹھائے رکھے ہو کہ یہ گزر جائے گا تو ساتھ ہی ان کی دین اسلام کا تحریک بھی ختم ہو جائے گا، تو اس بات کا انتظار کرو۔ اور میں اس انتظار میں ہوں کہ تمہارے ان ہٹ درمیوں، تمہارے ضد، حسد اور بغض کی وجہ سے اور الزامات اور تہمتوں کی وجہ سے کب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا مواخذہ کرتا ہے۔ ام تأمرہم، کیا ان کو حکم دیتے ہیں، احلامہم، ان کے عقلی، بہذا، ان باتوں کا، ام ہم قوم طاغون، یا ہے ہی وہ سرکش لوگ، یعنی پیغمبر کو مجنون کہہ کر گویا اپنے آپ کو بڑا عقل مند ثابت کرتے ہیں۔ کیا ان کے عقل اور دانش نے یہی سکھایا ہے کہ ایک انتہائی سچے، امین، عاقل اور سچے پیغمبر کو شاعر یا کاہن یا دیوانہ قرار دے کر نظر انداز کر دیا جائے؟ اگر شاعروں اور پیغمبروں کے کلام میں تمیز بھی نہیں کر سکتے تو یہ کیسی اور کہاں کیا عقل مند ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ دل میں سمجھتے سب کچھ ہے مگر محض شرارت اور کجروی کی وجہ سے یہ باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ام یقولون تقولہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن خود بنا لائے ہیں؟ بل لا یؤمنون، بلکہ وہ یقین ہی نہیں رکھتے۔ فلیأتوا بحدیث مثلہ، جب یہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ عقل مند کہتے ہیں، سب سے زیادہ جہان دیدہ کہتے ہیں، سب سے زیادہ لوگوں کا خیر خواہ کہتے ہیں، تو فلیأتوا بحدیث مثلہ، انہیں چاہیے کہ وہ لے آئے اس قرآن کے باتوں کی طرح باتیں، ان کانوا صادقین، اگر وہ سچے ہیں۔ ایسی قرآن کی طرح باتیں کہ جو قرآن کے احکامات کی طرح بے لاگ ہو، بے مثل ہو، ہر زمانے میں قابل عمل ہو، لوگوں کے لیے خیر خواہی پر مبنی ہو، اور ایسے احکامات کہ جس پر عمل پیرا ہو کر کسی دوسرے کے حقوق نہ مارے جاتے ہوں۔ ام خلقوا من غیر شیء، کیا وہ بن گئے ہیں اپنے آپ ہی؟ ام هم الخالقون، یا یہ ہے سارے کائنات کے بنانے والے؟ ام خلقوا السماوات والارض، کیا انہوں نے بنایا آسمان اور زمین کو؟ بل لا یوقنون، بلکہ ان کو یقین ہی نہیں ہے۔ ام عندهم خزائن ربک، کیا ان کے پاس ہے خزانے تیرے رب کے؟ او ام هم المسیطرون، یا یہ اللہ کے ان خزانوں کے داروغے بنے بیٹھے ہیں، خزانوں کے نگران بنا دیے گئے ہیں کہ یہ جس کو چاہے پیغمبر قرار دیں اور جس کو چاہے مجنون قرار دیں؟ کیا یہ سب کچھ اللہ نے ان کے اختیار میں دے رکھا ہے؟ ام لہم سلم، کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے، یستمعون به، جن پر سناتے ہیں یہ بھئی یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں؟ فلیأت مستمعهم بسلطان مبین، تو چاہیے کہ لے آئے جو سنتا ہے ان میں ایک کھلی ہوئی دلیل اپنے اس دعوے پر۔ ام لہ البنات ولکم البنون، کیا ان کے ہاں ہو، یعنی اللہ کے ہاں ہو بیٹیاں اور ان کے لیے ہو بیٹے؟ یہ ان مشرکین کے عقیدے کا تذکرہ ہے جو فرشتوں کو اللہ کے بیٹیاں قرار دیتے تھے۔
تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کیسے انصاف ہے کہ اللہ کے لیے تو یہ قرار دیتے ہیں بیٹیاں اور اپنے لیے پسند کرتے ہیں بیٹے. ام تسألہم اجرا، کیا تو مانگتا ہے ان سے کچھ بدلہ، فہم من مغرم مثقلون، سو یہ لوگ اس تاوان کی وجہ سے بوجھل ہو رہے ہیں. یعنی کیا یہ لوگ آپ کے بات اس لیے نہیں مانتے کہ خدا نخواستہ آپ ان سے اس دین کے باتوں اور تبلیغ پر کوئی باہری معاوضہ طلب کر رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ دبے جاتے ہیں. ام عندهم الغیب، کیا ان کے پاس غیب کی خبریں ہیں، فہم یکتبون، سو وہ اس کو لکھ رکھتے ہیں. یعنی کیا وہ خود ان پر اللہ نے اپنے وحی بھیجی ہے اور پیغمبروں کی طرح اپنے پوشیدہ بھید سے ان کو مطلع کر دیا ہے، جسے یہ لوگ لکھ لیتے ہیں کہ جسے انبیاء کرام وحی کی طرف کی جانے والی وحی لکھی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ام یریدون کیدا، کیا یہ کچھ داؤ کرنا چاہتے ہیں، فالذین کفروا هم المکیدون، سو وہ لوگ جو منکر ہے وہ اپنے اس فریب کے خود شکار ہیں. ام لہم الہ غیر اللہ، کیا ان کا کوئی اور حاکم ہے اللہ کے سوا، سبحان اللہ، پاک ہے وہ اللہ، اما ان سے یشرکون، جو اللہ کے ساتھ یہ شریک قرار دیتے ہیں یا جن کو اللہ کا شریک قرار دیا گیا ہے. اللہ کے سوا کوئی اور حاکم اور معبود جو انہوں نے تجویز کر رکھے ہیں، جو مصیبت پڑنے پر ان کی مدد کریں گے اور جن کے پرستش خدا کے سوا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بے نیاز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِن يَرَوْا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا، اور اگر یہ دیکھیں کوئی ٹکڑا آسمان کی طرف سے گرتا ہوا، یقولوا، یہ کہیں گے سحاب مرکوم، کہ یہ بادل ہے گاڑے قسم کا. یعنی اگر ان پر اللہ کی طرف سے ایسے کوئی نظر آنے والا معجزہ بھی ظاہر ہو جائے تو یہ اس کو بھی کسی اور چیز کے ساتھ مثال دے کر کے اس کا انکار کر لیں گے. اللہ کا ارشاد ہے فذرہم، سو چھوڑ دیجیے ان کو، حتی یلاقوا، یہاں تک کہ وہ سامنا کر دیں، یومہم الذی، اپنے اس دن کا فیہ یصعقون، کہ جس دن ان پر بجلیاں اور کھڑک گر پڑیں گے. یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا، جس دن ان کے لیے ان کی تدبیر کوئی فائدہ نہیں دے گا اور نہ ان کی طرف سے کام آ سکے گا. وَلَهُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ، اور بے شک وہ لوگ جو ظالم ہیں ان کے لیے ان نوعیت کے عذابوں کے سوا اور طرح کے عذاب بھی ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثریت وہ ہے جو جانتے نہیں ہے. فَاصْبِرْ، سو آپ انتظار کیجئے، لحکم رب کا، اپنے رب کے حکم کا، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، سو آپ ہمارے نگاہوں میں ہیں. یعنی آپ کے ہم نگران ہیں، نگہبان ہیں، آپ کے ہم محافظ ہیں، اس لیے ان کا کوئی داؤ اور پیش آپ کے خلاف کارگر ثابت نہیں ہو سکے گا. آپ نے کرنا یہ ہے کہ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور آپ تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کی خوبیوں کے ساتھ، حین تقوم، جس وقت آپ اٹھیں، وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کے وقت بھی، فَسَبِّحْهُ، پس اسی کی تسبیح بیان کیجئے، وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور جس وقت تارے چلے جاتے ہیں، یعنی صبح کے وقت. اور مقصد اس کا یہ ہے کہ ہر وقت جب بھی آپ کو موقع ملے آپ اپنے رب کی تسبیح کریں، اپنے رب کی بڑائی بیان کریں، اپنے رب کی عظمتوں کا ان لوگوں کے سامنے اظہار کریں، رب کی طرف ان لوگوں کو راغب کریں. آپ اپنا یہ کام کرتے جائیں، جہاں تک ان کے کاموں یعنی سازشوں کا نتیجہ ہے سو ان میں ان کو ناکام بنانا ہمارا کام ہے. یہاں پہ سورہ طور اپنے اختتام کو پہنچا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.